ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا حبیب اللہ از بحر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگہ کبا امداد کن۔ غوث اعظم بنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ غوث اعظم بنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ بغرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے انتہائی محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مرکز عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، ڈوبتوں کو تہرانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکی والے، لمکہ والے، عرب والے، عجم والے، جناب احمد مجتبی محمد روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا، وعافیت الابدان و شفائیہا، ونور الابصار و ضیائیہا، وآلہ و اصحابہ دائما عبدا عبدا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل و بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، حضرت مولائے کائنات کی شان میں کچھ لب کشائی فرماتے ہیں کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار،
لا فتح الا علی لا الا سیف ذوالفقار، لا فتح الا علی لا الا سیف ذوالفقار، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، جہاں میں دھوم مچاؤ علی علی کہہ کر، منافقت کو بھگاؤ علی علی کہہ کر، جو چاہتے ہو زمانے میں سرفرازی ہو، بس ایک نعرہ لگاؤ علی علی کہہ کر۔ ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے آج حاضر ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ داماد مصطفیٰ ہے، داماد مصطفیٰ ہے اور شیر خدا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ آج مدرسہ تاج الشریعہ میں حاضر ہیں۔ وہ علی کا ذکر کہ جس کا ذکر پہاڑوں نے بھی کیا ہے، وہ علی کا ذکر حاضر کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا ذکر دریاؤں نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر نبی نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر ولی نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر کتبوں نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر غوث نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر عبدالوں نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر قلندروں نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر خواجہ نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر راجہ نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر نبی نے بھی کیا ہے، جس کا ذکر انبیاء نے بھی کیا ہے، اس علی کا ذکر ہم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ علی کے تعلق سے ہمارے اور تمہارے نبی فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ علی ایسی اللہ کی تلوار ہے کہ جس پہ اگر چل جائے تو لہذا وہ علی کی صرف تلوار چلتی ہے تو تمہیں نظر آتی ہے، لیکن کتنے مردودوں کو وہ خاک میں ملاتی نظر آتی ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ علی کی تلوار جب چلتی ہے تو تمہیں نظر آتی ہے کہ تلوار چل رہی ہے، لیکن کتنے منافقوں کو زمین دوز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کئی منافقوں کو حضرت مولا کائنات کی تلوار جو ہے، جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے، ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے، اے علی تیری تلوار کا تو کوئی جواب نہیں تو تیرے بازو کا کون جواب ہے؟ جب تیری تلوار کی یہ شان ہے تو تیرے بازو کی شان کیا ہوگی؟ تیرے قدموں کی شان کیا ہوگی؟ تیری ہمت کی کیا جان ہوگی؟ تیری ہمت کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا الا سیف ذوالفقار، لا فتح الا علی لا الا سیف ذوالفقار۔ میں چل کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، دنیا میں بہت سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور انسان پیدا ہونے کے بعد اللہ انہیں کوئی نہ کوئی خصوصیت ان میں رکھتا ہے۔ یہ ہر انسان کی بات ہے، اللہ پیدا کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خصوصیت اس میں ہے،
کچھ نہ کچھ ہنر اللہ اس میں ڈال دیتا ہے، لیکن علی کی جب بات آتی ہے، بولے سبحان اللہ، علی کی جب بات آتی ہے تو محررین لکھتے ہیں کہ علی میں صرف چند خصوصیت نہیں رکھی گئی. جب علی کو پیدا کیا گیا تھا تو علی کے اندر چند خصوصیت رب نے نہیں رکھی، کچھ خصوصیت رب نے نہیں رکھی، بلکہ تمام خصوصیتوں کا جامع حضرت علی کو مولا کائنات نے پہنایا. رب العالمین نے مولا کائنات کو تمام خصوصیت کا جامع پہنا کر کے دنیا میں اتارا، دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ مولا کائنات وہ مولا کائنات ہے کہ جو داماد مصطفیٰ بھی ہے، ذوالفقار حیدری بھی ہے، اور شیر خدا بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، اور نبی آخر الزمان کے چچا زاد بھائی بھی ہے. اللہ نے بہت ساری خصوصیت مولا کائنات کو عطا فرمائی. بولے سبحان اللہ. اور اسی پر بس نہیں، میرے نبی نے ایک مقام پر مولا علی کی شان کو بڑھاتے ہوئے تمام صحابہ کی محفل میں کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ بولے سبحان اللہ. پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اس سے مولا علی کی شان پتہ چلتی ہے. مسلمانوں علی کی شان پتہ چلتی ہے کہ رسول ہاشمی نے اپنے داماد کو، اپنے چہیتے کو صرف صحابہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ صحابہ کے اندر بھی بتا دیا کہ اے صحابیوں سنو، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اور اسی پر بس نہیں، میرے نبی نے فرمایا من سب علی فقد سعادی، یعنی کہ میں جس نے علی سے بغض رکھا، کسی نے علی سے اگر بغض رکھا تو سمجھ لو اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ اکبر. یعنی کہ جس نے علی سے بغض رکھا تو اس نے نبی سے بغض رکھا. اور دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من حب فقد حبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی سمجھ لو اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا سمجھ لو اس نے اللہ سے بھی بغض رکھا. اللہ اکبر. تو مسلمانوں، بتانے کا مطلب یہی ہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی، میرے رسول نے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. کہ جب خیبر کی بات آتی ہے، جب خیبر کی بات آتی ہے، یہودیوں کا وہ قلعہ جو مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی جھنڈا دیا گیا اور کہا کہ جاؤ قلعے کو فتح کر لو. لیکن صدیق اکبر سے بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو پایا. پھر عمر بن خطاب کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا گیا، حضرت عمر سے بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو پایا، اس لیے کہ یہ فتح کسی اور کے ہاتھ میں رکھی تھی. اللہ نے یہ فتح کسی اور کے ہاتھ میں رکھی تھی. جب رات ہونے لگی تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے تمام لوگوں سو جاؤ، صبح لہذا میں ایک شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، جس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے. میں صبح اٹھ کر کے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. تمام اصحاب اعظام، تمام لوگ سو گئے. تمام لوگ تو سوئے نہیں، اس لیے کہ خوشی میں تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کاش ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا. کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں جھنڈا ملے گا. اس فکر کے اندر، اس خوشی میں صحابہ اکرام سوئے نہیں کہ ہمیں صبح ہمارے ہاتھ میں ہو سکتا ہے میرے مقدر کا ستارہ عروج پر نہ ہو سکتا ہے مجھے یہ جھنڈا مل جائے، میرے ہاتھ میں نبی آخر الزمان جھنڈا سما دے اور میں ایک قلعے کو فتح فرما دوں. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور وہی اس قلعے کو فتح فرمائے گا، وہی اس قلعے کو
فتح فرمائے گا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تمام صحابہ ذوق در ذوق لہٰذا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی امامت فرما رہے ہیں، تمام صحابہ مقتدی بن کر کے نبی آخر الزمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد میں پھر میرے آقا نے تمام مجمع سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی تو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خیمے میں آرام فرما رہے ہیں، وہ خیمے میں آرام فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انہیں بلا کر کے لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں آنسو بے چشم ہے، آنکھوں سے پانی جا رہا ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ آئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر بھی علی کو بلا لاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ علی کو دوست رکھتا ہے، اللہ علی کو دوست رکھتا ہے۔ اور خیبر کا لہذا خیبر کا قلعہ اگر کوئی فتح کرے گا تو فاتح خیبر مولا کائنات مولا علی ہوگا۔ جب مولا کائنات کو بلایا گیا نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں، حضرت مولا کائنات اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی کیا ہوا؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آنسو بے چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ دکھ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی قریب آؤ، اے علی قریب آؤ۔ میرے نبی نے لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ میں لگا دیا، سبحان اللہ۔ آنکھ میں لگانا تھا، آنسو بے چشم ختم ہو گیا، آنکھ سے پانی آنا بند ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں کہ جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں میں جیسے ہی لعاب دہن لگایا تھا، اس سے پہلے میری آنکھوں میں روشنی تھی، لیکن جیسے ہی میرے نبی کا لعاب میری آنکھوں میں لگا تھا اتنی روشنی آ گئی تھی، اگر کوئی اندھیرے میں بھی کہے کہ علی دیکھو پہاڑ پر کیا ہے تو میں اندھیرے میں بھی لوگوں کو بتا دوں گا کہ پہاڑ کے اوپر لہٰذا ایک چیٹی چل رہی ہے۔ میں اندھیرے میں بھی لوگوں کو بتا دوں گا کہ پہاڑ کے اوپر ایک چیٹی جا رہی ہے اور کس حرکت میں ہے، کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے لعاب کی معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے لعاب کی یہ کرامت ہے کہ جہاں پر بھی لگ جائے وہ شفا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ایسے ہی تو آتے تھے، حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے کوئی، انہیں پتا تھا ہمارا حکیم نبی آخر الزمان ہے، انہیں پتا تھا اس دنیا کے اندر پوری دنیا کا طبیب اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لگتے جگر ہے، ہم سب کا والی ہے۔ جس کو بھی اگر زخم لگتی تھی، تلواریں لگتی تھی، بھالے لگتے تھے تو وہ زخم لے کر کے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا، کہتا تھا یا رسول اللہ زخم لگ گیا ہے۔ میرے نبی لعاب نکالتے تھے، لگا دیتے تھے، زخم ختم ہو جایا کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر زخم لگا ہے، سبحان اللہ۔ علی کی آنکھوں میں لگا، آنسو بے شرم ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے جھنڈا اٹھایا اور کہا اے علی یہ تمہارے لیے انعام ہے، اس لیے کہ اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے، لہٰذا جاؤ تم ہی فاتح ہو کر کے آؤ گے اور یہ خیبر کا قلعہ تم ہی فتح فرماؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے علی نے نبی آخر الزمان کی زبان سے یہ کلام سنا، فوراً چھلانگ لگا کر کے آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے، ذوالفقار حیدری کو لہرایا اور اس سنے میں آپ آگے بڑھے۔ قلعے کے آگے بڑھنا کیا تھا کہ وہ یہودیوں کا قلعہ، یہودیوں کا سب سے بڑا، اس میں کا وہاں کے بادشاہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آیا اور کہنے لگا کہ کون ہے جو میری تلوار کا مقابلہ کرے، کون ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے۔ جیسے وہ خیبر کے قلعے سے باہر آیا تو مولا کائنات نے بھی ذوالفقار حیدری لہرایا اور کہا سن لے تو کیا، اگر تیرا باپ بھی آ جائے تو یہ علی کے نبی کے غلام سے نہیں لڑ پائے گا، نبی کے غلام سے لہٰذا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا مولا کائنات نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد میں کہا اے سمجھ لے یہودی بادشاہ، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ایک معمولی نوجوان ہوں، میں معمولی بچہ ہوں؟ نہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، مجھے میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، لہٰذا تیرے جیسے ہزار بھی آ جائے تو علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں بھیجا گیا کسی عام شخص کا نہیں ہوں، نبی آخر الزمان کا بھیجا ہوا ہوں۔
लिहाजा जैसे उसको घमंड आया और वो घमंड आकर के वो सोचा कि मुझे ये नौजवान बच्चा चैलेंज कर रहा है, आगे बढ़ा। आगे बढ़ना था, मौला कायनात ने जुल्फ़िकार हैदरी को लहराया, लहराना तो किसका सर पर मारा, सर के दो टुकड़े हो गए जमीन पर आकर के। लिहाजा वो यहूदी बादशाह गिर गया। गिरना था, अली ने नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और तमाम लोगों से कहा कि आ जाओ, फतेह हमारे हाथ में है, खैबर का किला हमारे हाथ में है। तमाम सहाबा मौलाए कायनात के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अली मुर्तजा का घोड़ा आगे दौड़ रहा था, आगे दौड़ते दौड़ते जाने लगा तो लोग आते गए, मौला अली उनको भी मैदान से साफ करते गए। इतने में सहाबा लिहाजा खैबर के किले के दरवाजे तक, फाटक तक पहुंच गए। 40 सहाबा वहां पर फाटक को खोलने लगे, हिलाने लगे, लेकिन उनसे वो फाटक हिला नहीं, इसलिए कि वो 40 सहाबा इकराम मामूली सहाबा नहीं थे। वो सहाबा इकराम तो मामूली नहीं होते, इसलिए कि सहाबा इकराम के दिलों में जो इश्क रसूल होता है उनका मुकाबला आजकल के 50 नौजवान भी नहीं कर सकते। वो सहाबा इकराम सुभान अल्लाह, उनकी हिम्मत की तो बात दूर की, उनके इश्क का मुकाबला कोई नहीं करता सुभान अल्लाह। फिर भी इतने 40 सहाबा के बाद वो खैबर के किले का दरवाजा हिल नहीं रहा था, वो फाटक हिल नहीं रही थी। जैसी मौला कायनात यहूदियों को मैदान से साफ करते करते जैसे उस फाटक के पास पहुंचे, आपने कहा दरवाजा क्यों नहीं खोला? 40 सहाबी कहते हैं, वो 40 अफराद कहते हैं कि मौलाए कायनात सुनो, ये दरवाजा हमसे हिल नहीं रहा, ये हमारे बस का काम नहीं। मौलाए कायनात आगे बढ़े, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। एक हाथ में झंडा था, आपने झंडे को जमीन पर गाड़ा, एक हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लहराया, सीधे हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लहराया, और दावे हाथ जिसको हम बाएं हाथ कहते, बाएं हाथ को जिसको हम दावा हाथ कहते हैं, बाएं हाथ से मौलाए कायनात ने खैबर के फाटक को निकाल करके ढाल बना लिया। जो 40 अफराद से वो खैबर के किले का दरवाजा हिल नहीं रहा था, मौलाए कायनात ने अपने बाएं हाथ से उस फाटक को निकाल करके अदर ही फेंक दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, फातह खैबर, फातह खैबर, हैदर हैदर, फातह खैबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। बताया जाता है, मुहर्रिखीन लिखते हैं कि मौलाए कायनात ने जैसी वो खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था, तो लिहाजा ढाल, आपने देखा है कि ढाल कितनी सी होती है, छोटी, तो जंग के मैदान में लोग ढाल को लेकर के उतरते थे, लेकिन मौलाए कायनात ने उस दरवाजे की ढाल बना करके मैदान में उतर गए थे। बोले सुभान अल्लाह। मैदान में अपनी ढाल उस खैबर के किले के दरवाजे को आपने बना लिया था। और किसी पूछने वाले ने यह भी पूछा था बाद में कि मौला ये तो बताइए कि जब आपने खैबर का दरवाजा उखाड़ा, निकाला, जो 40 लोगों से, कई लोगों से हिल नहीं रहा था, तो आपने सीधे हाथ से तो नहीं निकाला, यानी दाएं हाथ से तो नहीं निकाला, आपने निकाला है तो बाएं हाथ से। पॉइंट पर समझ देता हूं, आपने दाहिने हाथ से उसको नहीं उखाड़ करके फेंका, बल्कि बाएं हाथ से निकाल करके फेंका। हालांकि ताकत तो ज्यादा सबसे दाहिने हाथ में हुआ करती है, लेकिन आपने बाएं हाथ से उसे निकाल करके इधर ही फेंक दिया। ये ताकत आपके बाएं हाथ में आई कहां से? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि बाएं हाथ की तरफ दिल हुआ करता है, बोलो सुभान अल्लाह। बाएं हाथ की तरफ जो है दिल हुआ करता है, और मैं इस दिल के अंदर दुनिया नहीं रखता हूं, बल्कि मैं इस दिल में इसके मुस्तफा रखता हूं। लिहाजा मेरी हिम्मत का कमाल नहीं था, बल्कि इसके मुस्तफा का कमाल था कि वो हाथ ज्यादा काम कर रहा था, और वो खैबर के किले का दरवाजा उस हाथ ने उखाड़ करके फेंक दिया था। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए अल्लाह।
सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। चाय पी लो। व नबियना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात की शान और शुजाअत का कोई जवाब नहीं, इसलिए कि खैबर का किला आपने फतेह फरमाया। सुभान अल्लाह, वो खैबर का किला फतह होना था तो मौला के हाथ से होना था, मौलाए कायनात के हाथों से होना था। इसलिए कि सिद्दीक भी आगे बढ़े थे, उमर भी आगे बढ़े थे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मौलाए कायनात के हिस्से में वो जगह रखी थी। मौलाए कायनात के हिस्से में, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हिस्से में वो किला फतह रखा था कि अली ही उसको फतेह करेंगे। रब्बुल आलमीन ने उनके हिस्से में ये बात रखी थी और मौलाए कायनात ने वो काम करके बताया। तमाम यहूदी परेशान हो गए, दुनिया के यहूदियों तक ये बात पहुंच गई कि लिहाजा एक जवान ने आगे बढ़ करके एक किले को फतेह कर लिया और किले के दरवाजे को ढाल बना लिया। सुभान अल्लाह, अली की जुर्रत को सलाम, अली की हैदरी को सलाम, अली की शुजाअत को सलाम, अली की अदालत को सलाम। सुभान अल्लाह, अली की हिम्मत को सलाम। किसी ने कहा था कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। लिहाजा ये आपके तजुर्बे के हिसाब से और हमने भी पढ़ा है कि अब भी अगर कोई खैबर के किले में जाता है और मौलाए कायनात का नारा लगाता है, ऐसे लगता है कि किला हिल रहा है। तो इसलिए शायर ने इस मौजू को देखते हुए शेर कहा था कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली के नाम में वो तासीर है कि अगर तुम यहां से भी लगा दो तो अली के नाम के नारे से तमाम लोगों के अंदर जान पैदा हो जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फातेह खैबर, फातेह खैबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने अली को सिर्फ अली नहीं रखा था, नाम तो अली था, नाम आपका अली था, अलीउल मुर्तदा, लेकिन मेरे नबी ने अली को सिर्फ अली नहीं रखा था, बल्कि मेरे नबी ने अली को बहुत कुछ बनाया था। एक मकाम पर हमारे नबी फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बोले सुभान अल्लाह। ये हदीस तो आप सुनते, लेकिन उसकी तशरीह इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म, यानी कि मैं इल्म का शहर हूँ, इल्म का शहर हूँ। अब हमारे नबी के इल्म तक कोई पहुँच सकता है? पहुँच सकता है कोई? पहुँचा नहीं। कई लोगों ने तो ज़बान से भी कह दिया कि नबी को माज़ अल्लाह इल्म गैब नहीं था, इसलिए कि वो पहुंचे नहीं थे। अगर पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि इल्म गैब क्या होता है। अरे अली तक नहीं पहुंचे तो नबी तक कहां से? जो अली तक नहीं पहुंचा तो वो नबी तक कहां से पहुंचेगा? इसलिए कि मेरे नबी ने अली को पहले ही दरवाजा बना दिया। मेरे नबी को पता था, बोलो ना सुभान अल्लाह, कि कुछ नाहंजार ऐसे पैदा होंगे जो मेरे इल्म को झुठलाएंगे, तो मेरे नबी ने पहले ही फाटक अपने शहर को लगा दी कि पहले इससे मुकाबला करो, बाद में मुझ तक के आना। पहले इससे मुकाबला करो, बाद में मुझ तक आना। जो अली तक बढ़ा मुकाबला करने के लिए फना हो गया, तो नबी तक कहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी तक कहा, नबी तक कहा। अरे नबी के इल्म का यह आलम है, सुभान अल्लाह। नबी के इल्म का यह आलम है कि कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता, दुनिया का कोई भी माई का लाल
نبی کے علم کو ناپ نہیں سکتا، ہمارے نبی کے علم کو ناپ نہیں سکتا، اس لیے ہمارے نبی نے اپنے شہر کے علم کے شہر کو پھاٹک علیل کا لگا دیا ہے اور فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ایک بات یہاں پر بتاؤ کہ ہمارے نبی کے علم کو علم اتنا ہے کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، ہرگز نہیں سمجھ سکتا، ہرگز نہیں سمجھ سکتا، اور مولا کائنات اس کے دروازہ ہے، مولا کائنات اس کے دروازہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے علم اتنا ہے تو علی کو بھی کتنا علم ہوگا، علی کو بھی کتنا علم ہوگا۔ تو اس لیے میرے نبی نے علی کو علی نہیں رکھا، بلکہ علی کو بھی عالم بنا دیا، علی کو بھی محدث بنا دیا، علی کو بھی مفتی بنا دیا، علی کو بھی علم کا خزانہ عطا فرما دیا۔ یمن کے اندر آقا علیہ السلام مولا کائنات کو یمن کے اندر آقا علیہ السلام مولا کائنات کو قاضی بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ قاضی بن کر کے جانا کوئی معمولی بات نہیں، اور میں وہ آج کل کے قاضیوں کی بات نہیں کر رہا جو صرف وہ اپنی کیا بولتے اس کو پہچان کے قاضی ہوتے ہیں، نام کے قاضی، لیکن وہ قاضی اس دور کے الگ ہوا کرتے تھے۔ قاضی اس کے لیے عالم مفتی محدث ہونا شرط ہوتا تھا، مفتی محدث ہونا شرط ہوتا تھا، تمام احادیث کا علم ہونا ضروری ہوتا تھا، قرآن کا علم ہونا ضروری ہوتا تھا، اس لیے کہ قاضی یعنی کہ ہمارے دور میں آج کے دور میں جس کو جج کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا، لیکن وہ قاضی شرع، سبحان اللہ، وہ قاضی شرع ہوا کرتے تھے کہ شریعت کے ہی تحت کوئی بھی فیصلہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے مولا کائنات کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجنا چاہا تو مولا نے کہا یا رسول اللہ میں ایک ناسمجھ نوجوان بچہ ہوں، لہٰذا وہاں جا کر کے میں کیا کروں گا، کیسے فیصلے کروں گا؟ یہ مولا کائنات نے کہا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں ایک ناسمجھ بچہ ہوں، نوجوان ہوں، میں وہاں جا کر کے کیا کروں گا، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے علی آگے بڑھو، اے علی قریب آؤ۔ میرے نبی نے اپنا دست اقدس مولا کائنات کے لہذا دل پہ رکھ دیا، سینے پہ رکھ دیا، اور دعا فرمائی اے مولا علی کے سینے کو منور فرما، علی کے سینے کو منور فرما۔ اور اسی پر بس نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ علی کی زبان میں وہ طاقت عطا فرما کہ علی دنیا کے فیصلے کر سکے، علی دنیا کے فیصلے کر سکے۔ مولا کائنات خود اس کے راوی ہے، مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے جب سے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا تھا اور سینے پر رکھنے کے بعد یہ دعا کی تھی کہ مولا علی کی زبان سے لوگوں کے فیصلے فرما، تو قسم خدا کی میری زبان کبھی بھی ہچکچائی نہیں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کر لیا لیکن میری زبان کبھی بھی لڑکھڑائی نہیں، نہ میرا علم لڑکھڑایا نہ میری زبان لڑکھڑائی، اس لیے کہ نبی کی دعا تھی، نبی کی دعا تھی، نبی کی عطا تھی کہ نبی آخر الزمان نے اپنے دست مبارک سے مولا علی کے سینے میں انڈیل دیا تھا، مولا علی کے سینے میں بہت کچھ بھر دیا تھا، ڈال دیا تھا۔ جیسے کہ آپ یمن پہنچے تو یمن کے اندر آپ قاضی کے منصب پر فائز ہو گئے تو وہاں سے وہاں کے ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے اپنے ایک بیٹے کو اور ایک غلام کو کوفہ کے لیے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ کوفہ کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم کوفہ میں کچھ کام کے حساب سے۔ لہٰذا وہ دونوں لوگ چلے، دونوں کا ان کا راستے میں جھگڑا ہو گیا، راستے میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا، وہ غلام کا بھی اور بادشاہ کے لڑکے کا بھی، بیٹے کا بھی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ تو غلام نے جو ہے بادشاہ کے بیٹے کو گالی دے دی۔ اب گالی دینا کہ وہ کوفہ دونوں پہنچے، پہنچنے کے بعد غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ غلام میں نہیں بلکہ غلام یہ ہے، میں اسے بیچنے لایا ہوں، جسے خریدنا ہے وہ اس کی بولی لگا لے۔ کون؟ غلام بادشاہ کے بیٹے کو فروخت کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ مولا علی کے دربار میں پہنچا، سبحان اللہ۔ علی جب قاضی وہاں کے مقرر ہوئے تو یہ معاملہ
مولا کائنات کے دربار میں پہنچا کہ دو شخص ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ یہ غلام ہے, میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں, اور جو فروخت ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلام ہے, میں بادشاہ کا لڑکا ہوں, کیا کیا جائے؟ تو مولا کائنات نے ان دونوں کو اپنے دربار میں بلایا. بلانے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ ایک حجرے میں 2 سوراخ بناؤ, حجرے کی دیوار میں 2 سوراخیں بناؤ. 2 سوراخ بنا دیے گئے. مولا کائنات نے فرمایا کہ ان دونوں کی گردنیں ان سوراخوں میں سے ادھر باہر لٹکاؤ. دونوں کی گردنیں باہر لٹکاؤ. جب دونوں کی گردنیں باہر لٹکا دی گئی تو مولا کائنات نے فرمایا اپنے خادم سے, رسول اللہ کی تلوار لاؤ, رسول اللہ کی تلوار لاؤ. جب تلوار لائی گئی تو آپ نے فرمایا خادم اس میں جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دے. جیسی اس خادم نے تلوار اٹھائی تو غلام نے فوراً گردن اندر کر لیا. مولا کائنات نے فرمایا یہ غلام ہے, اس کو پکڑ لو. سمجھے بات, سمجھے کہ نہیں؟ تو بولو میں چل کر سبحان اللہ. اور جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے گردن ویسے ہی لٹکا کر کے رکھا, اندر نہیں کیا. اندر کرنے والا تھا غلام تھا, ڈر گیا, اسے خوف آیا کہ میری گردن اڑ جائیں گی. مولا علی نے کہا اسے پکڑ لو, یہی غلام ہے اور یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ 2 عورتیں جھگڑے کرتے کرتے مولا کائنات کے دربار میں پہنچی, فیصلہ لے کر کے کہنے لگی کہ ہمارا فیصلہ کر دو. مولا کائنات نے فرمایا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ 2 عورتیں کہنے لگی کہ ہمارا یہ بچہ, ایک بچہ ہے. ایک عورت کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے, وہ دوسری عورت کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے. لہٰذا آپ فیصلہ کر دو کہ بچہ تو ایک ہے لیکن یہ اس کا بھی ہے اور یہ میرا بھی, ہمارا کیسے فیصلہ ہوگا؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو مولا علی نے کہا, سمجھایا کہ دیکھو جس کے بھی جی چاہے بچہ لے لو, اس کا بچہ ہو جائے گا, جس کو تم دونوں فیصلہ کر لو تمہارا. انہوں نے ضد کی نہیں, ہمیں فیصلہ ہونا. تو مولا کائنات نے فرمایا رسول اللہ کی تلوار لاؤ. تو وہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت بول پڑی, کہنے لگی تلوار کیوں منگا رہے ہو؟ مولا نے فرمایا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا, ایک ٹکڑا تجھے دوں گا, ایک ٹکڑا تجھے دوں گا. تو جو اصل ماں تھی اس کی مامتا مچل اٹھی. اس نے کہا اے مولا کائنات, بچے کو مت مارو, بچہ اسی کا ہے, اس کو دے دو. کون کہہ رہا ہے؟ جو بچے کی ماں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے بچہ نہیں ہونا, بچہ اس عورت کو دے دو, بچہ اسی کا ہے. مولا کائنات نے فرمایا یہی اصل ماں ہے جو کہہ رہی اس کو بچہ اٹھا کر کے دے دو. اور جو عورت نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے اقرار بھی کیا کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی. تو یہ مولا کائنات قاضی کے منصب پر جب فائز میرے نبی نے جس کو کیا تو میرے نبی نے عطا کر کے کیا. بولو نا سبحان اللہ, عطا کر کے کیا کہ علی کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. بولو نا سبحان اللہ, علی کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. اور اگر جو بھی نبی سے دشمنی کرتا ہے منافق, اور جو علی سے بغض رکھتا ہے تو علی تو دور کی بات, علی کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرتی نظر آتی ہے. علی کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کا تو لہذا ہم جتنا بھی تذکرہ کرے, ذکر کرے, کم ہے کہ جس کو ہمارے نبی نے خود بڑھایا ہے. بولو نا سبحان اللہ. بات نکلی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. اس سے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات حضرت مولا علی کا قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بے ہے اور اس کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. بولو نا سبحان اللہ. بڑی پیاری بات مولا کائنات نے فرمائی کہ بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ وہ علی ہے, وہ علی ہے. بولو نا سبحان اللہ, وہ علی ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ علی ہے. اور نبی نے فرمایا کہ علم کے شہر کا دروازہ علی ہے, اور علی فرما رہے کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ علی ہے. علی خود فرما رہے بسم اللہ کی بے کا نقطہ علی ہے.
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں کتنا علم ہے. بولو میں چل کر سبحان اللہ. بسم اللہ کی بے کے نقطہ کے یہ عالم ہے تو پوری بسم اللہ کا عالم کیا ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. کہ مولا کے اندر اتنا علم ہے اور علی فرماتے بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں, تو اس سے پتا چلا کہ بسم اللہ کی بے کے نقطہ کے یہ عالم ہے کہ اتنا علم اس میں ہے تو اس کے زیر زبر کا عالم کیا ہوگا. پورے قرآن کے زیر زبر کا عالم کیا ہوگا, پورے قرآن کے الفاظوں کا عالم کیا ہوگا, اس میں کتنا علم ہوگا. اور مولا کائنات دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنا علم ہے اگر میری سوئی بھی گم ہو جائے, گھوڑے کی رکاب بھی گم ہو جائے, تو لہٰذا میں سوئی کو نہیں تلاش کرتا, قرآن کھول کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ میری سوئی کہاں ہے اور کس حال میں موجود ہے. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات کو علم حضور نبی آخر الزمانے عطا فرمایا تھا. کس نے؟ نبی آخر الزمانے. اور آپ کی کرامتیں تو بے شمار ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پیاس, شدید پیاس لگی, تو صحابہ اکرام پانی تلاش کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ پانی تلاش کر رہے تھے. مولا کائنات نے بھی گھوڑا دوڑایا اور دوڑاتے ہوئے ان لوگوں کا پیچھا کیا, وہ ساتھ میں ہو گئے مولا کائنات کے صحابہ اکرام اور تمام چاہنے والے. جب جنگ صفین کے لیے وہ پانی تلاش کر رہے تھے کہ پانی مل جائے, تو وہاں پر ایک انہیں گرجا نظر آیا. گرجا عیسائیوں کا جو ٹیمپل ہوتا ہے, عیسائیوں کا ٹیمپل گرجا نظر آیا. اس گرجا کے پاس میں وہ لوگ پانی تلاش کرنے لگے. گرجا کے پاس میں ایک شخص باہر راہب کھڑا ہوا تھا. کون تھا؟ راہب, وہاں کا بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم تھا راہب. اس سے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہاں آس پاس کئی پانی ہے؟ تو وہ راہب نے کہا کہ ادھر پانی موجود نہیں, بہت دور پانی تمہیں ملے تو ملے, بہت دور پانی تمہیں ملے تو ملے. لہٰذا اس وقت میں تمام لوگوں کی پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, آگے بھی زیادہ چلنے کی طاقت نہیں تھی. انہوں نے مولا کائنات سے فرمایا اے علی, لہٰذا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, یہی سے پانی کا انتظام فرما دو. بولو نا سبحان اللہ. یہی سے پانی کا انتظام فرما دو. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, مغرب کی طرف چلو, پورا پچھم کی طرف چلو, مغرب کی طرف چلو. مغرب کے طرف جیسے ہی آگے بڑھے تو مولا کائنات رک گئے. آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور آپ نے فرمایا یہ جگہ کو کھودو, یہاں پر گڑھا کھودو. جیسے ہی انہوں نے گڑھا کھودنا چاہا تو اس میں بڑا سا پتھر نظر آیا, اس میں بڑا سا پتھر نظر آیا. وہ راہب بھی سامنے سے پوری ماجرا دیکھ رہا تھا, وہ راہب بھی سامنے سے پورا ملاحظہ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. جیسے ہی تمام لوگوں نے وہ گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ. اور تمام صحابہ اکرام اس پتھر کو ہلانا چاہے, لیکن وہ پتھر تس سے اور مس نہیں ہو پایا. لوگوں نے کہا اے علی تم ہی اسے ہٹا سکتے ہو, اے علی تم ہی اسے ہٹا سکتے ہو, ہلا سکتے ہو. مولا کائنات نے پوری طاقت نہیں لگائی, پورا ہاتھ نہیں ڈالا, بلکہ 2 انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھی اور انگلیاں رکھنے کے بعد میں اس پتھر کو فوراً پلٹا دیا. پلٹانا تھا کہ وہاں سے پانی کے پھوارے پھوٹنے لگے. اتنا میٹھا پانی, صحابہ اکرام بتاتے, محرکین لکھتے ہیں کہ اتنا پیٹا پانی ہم نے کبھی نہیں پیا تھا جو وہاں پر میٹھا پانی نظر آیا. سبحان اللہ. اور راہب نے دیکھا, فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گرجا میں گیا. جانے کے بعد میں اس نے کتاب نکال کے مولا کائنات کے پاس میں پہنچا. پہنچنے کے بعد میں کہا کہ بتاؤ کیا تم نبی ہو؟ مولا کائنات نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں. کیا تم نبی کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نبی کا بیٹا نہیں ہوں. کیا تم نبی کے داماد ہو؟ مولا کائنات نے کہا ہاں میں نبی کا داماد ہوں. لیکن تجھے کیسے پتا کہ میں نبی کا داماد ہوں؟ تو لہٰذا وہ گرجا کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ سنو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک نبی ایسا ہوگا کہ جو نبی کا یا تو داماد ہوگا یا تو بیٹا ہوگا, جو یہاں پر آئے گا اور آنے کے بعد میں یہاں سے اس پتھر کو ہٹائے گا اور وہاں سے پانی نکلے گا. لہٰذا یہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا. دنیا کے بہت سارے لوگ آئے, انہوں نے پتھر کو نہیں ہٹایا. لہٰذا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ لہٰذا یہاں پر گرجا کے پاس میں وہی
شخص آئے گا جو نبی ہوگا یا پھر نبی کا بیٹا ہوگا یا پھر نبی کا داماد ہوگا. لہٰذا اس نے کہا کہ اے مولا کائنات ہاتھ بڑھائیے. مولا کائنات نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے پادری نے آپ کے ہاتھ کو چوما اور کلمہ شہادت پڑھا. سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور حبیب العلماء مولانا خلیل احمد برکاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرت مولا کائنات رضی اللہ المولا کی بہت ساری ایسی کرامتیں جو لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے. مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے بہت کچھ عطا کیا تھا. بولے سبحان اللہ. بہت کچھ عطا فرمایا تھا، چاہے وہ سینہ بسینہ کیوں نہ ہو یا لب سے کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ تو میرے نبی نے اپنی زبان بھی علی کے منہ میں ڈالی تھی. کہا تھا علی جتنا چاہے اسے چوس لو. اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ علی کے بیٹے کو منہ میں بھی میرے نبی نے زبان ڈالی تھی اور کہا تھا حسین جتنا پینا ہے پی لو، تمہیں وہاں پر جانا ہے پیاس نہ لگے یہیں پر پی لو. سبحان اللہ. مولا کائنات کی بات چل رہی ہے. میرے نبی نے سینہ بسینہ بھی علی کو پلایا تھا اور لعاب دہن سے بھی پلایا تھا. سبحان اللہ. اور نظروں سے بھی پلایا تھا. سبحان اللہ. یہ میرے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مولا کائنات اس طریقے سے امور خلافت پر بھی آپ نے بہت سارے قلعوں کو فتح فرمایا. اسلام کی جنگ اس طریقے سے فتح یاب ہوتی بھی نظر آئی مولا کائنات کے ذریعے سے. اور شجاعت کے آپ ایسے پیکر جمیل تھے کہ جن کی شجاعت کی مثال آج بھی اور قیامت تک کے دنیا دیتی رہیں گی. حضرت مولا کائنات خلافت کے منصب پر 4 برس 8 ماہ 9 دن تک کہ آپ عمر خلافت کو انجام دیتے رہے. اس طریقے سے خارجیوں نے کچھ پلان کیا. وہ خارجی مولا کائنات کے دشمن تھے. انہوں نے پلان کیا کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. حضرت مولا کائنات نے اس رات میں ایک خواب دیکھا. اور خواب کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں نے انہیں پورا سارا ماجرا سنایا. پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن نے پوچھا کہ ابو جان یہ تو بتائے آپ نے نانا جان کو کیا سنایا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے کہ بیٹا میں نے نانا جان کو یہ سنایا کہ مجھے لوگ بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے کچھ نہ کچھ میرا انتظام فرما دے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم دعا کرو ان لوگوں کے لیے جو منافق ہے، ان لوگوں کے لیے تم دعا کرو. تو مولا کائنات نے دعا کی. مولا کائنات فرماتے کہ میں نے دعا کی کہ اے مولا مجھے ان لوگوں میں سے اٹھا کر کے اچھے لوگوں میں مجھے داخل فرما دے، ان لوگوں سے اٹھا کر کے مجھے اچھے لوگوں میں داخل فرما دے. اس طریقے سے اذان کی آوازیں مولا کائنات کے کانوں میں آتی ہے. اس طریقے سے اذان کی آواز آئی اور فجر کی اذان تھی. مولا کائنات نے اپنے شہزادے کو کہا بیٹا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تم بھی چلو. مولا کائنات پھر اس طریقے سے نماز کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر کے مسجد جا رہے تھے. آپ کی عادت میں شمار تھا کہ مولا کائنات لوگوں کو بستی والوں کو اٹھاتے اٹھاتے مسجد کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگ بیدار ہو کر کے نماز کے لیے آ جائے، مسجد کو پر کر دے. مولا کائنات جیسی بڑھنے لگے اتنے میں آپ کا ایک دشمن جو خارجی ابن ملجم تھا اس نے اپنے خنجر کو کئی دنوں سے تلوار کو لہذا اس نے زہر آلود کر رکھا تھا. وہ تلوار لے کر کے وہ بھی مولا کائنات کا پیچھا کرتے کرتے کمبل کے اندر آیا اور آنے کے بعد میں کمبل میں تلوار لگ کر کے لایا اور آنے کے بعد میں مولا کائنات کے لہذا اس نے سر پر ایسا وار کیا کہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات کی کن پھٹی اور آپ کے گلے تک کے گلے سے اتر کر کے وہ تلوار نیچے آ گئی. اور حضرت مولا کائنات مسجد کے اندر فوراً پہنچے اور وہیں پر مسجد کے اندر آپ مسجد کی زمین پر آ گئے. جیسی لوگوں نے دیکھا حضرت مولا کائنات کو مسجد کے اندر
لیٹ آیا، ان کے خون کو صاف کیا، اور وہ ابن ملجم جو خارجی تھا اس کو بھی پکڑ لیا، پھر نماز ادا کی گئی۔ حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے آئے، حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، اتنے میں بہت سارے آپ کے شہزادگان بھی آئے، انہوں نے بھی دیکھا، اور آپ نے اپنے شہزادوں کو وصیت بھی فرمائی۔ حضرت امام حسن کو اپنے بڑے شہزادے کو بلا کر کے بھی وصیت فرمائی کہ بیٹا دیکھو، حق پر قائم رہنا، حق پر سے کبھی نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اے بیٹا حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے چاہے جان کیوں نہ قربان کرنا پڑے جان دے دینا، لیکن حق پر قائم رہنا۔ یہ حضرت مولا کائنات نے جب آپ کو تلوار ماری گئی تھی اس وقت میں 18 رمضان المبارک کی وہ تاریخ تھی، اور جب آپ نے جام شہادت پیا تو وہ 21 رمضان المبارک کا دن تھا، ایسے ہی آپ نے جام شہادت پی لیا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، اسمائے مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا الا سیفہ ذوالفقار، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پلاخو سلام، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پلاخو سلام۔ مولا کریم سے دعائے کہ مولا کریم دوران گفتگو مجھ سے کہنے میں، آپ سے سننے میں جو بھی لفظاً سہواً غلطی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر کے استغفار پڑھ لے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔